بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عجب سما تھا اور عجب وقت تھا۔ عیسائی چلاتے چلاتے اور سنگریزے اور تیر پھینکتے پھینکتے تھک گئے تھے کہ مسلمان ان کے شور کرنے اور تیروں اور پتھروں کی بارش سے ڈر جائیں گے، رک جائیں گے اور قلعہ تک نہ پہنچ سکیں گے۔ مگر ان کا خیال غلط تھا اور مسلمان بڑھ کر فصیل کے نیچے پہنچنے لگے تھے۔ اب تو عیسائی بہت گھبرائے اور انہوں نے تازہ دم عیسائیوں کو فصیل پر چڑھا کر ان سے بڑے بڑے اور موٹے پتھر برسانا شروع کر دیے۔ کچھ مسلمان فصیل کے عین نیچے پہنچ گئے تھے اور انہیں پتھر اذیت پہنچا رہے تھے، مگر انہوں نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی۔ جو لوگ فصیل کے قریب پہنچ گئے تھے انہوں نے جلدی جلدی سیڑھیاں نکال کر جوڑیں اور ایک برج کے قریب لگا کر ان پر چڑھنا شروع کیا۔ جب وہ برج کے برابر پہنچے اور انہوں نے سر ابھارے تو عیسائیوں کی تلواروں نے فوراً ان کے سر اڑا دیے اور کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے برج کے ادھر ادھر اور سامنے 5 سیڑھیاں لگائی تھیں اور 5 سیڑھیوں پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ برج کافی اونچا تھا، مسلمان ڈنڈوں کو پکڑ پکڑ کر چڑھ رہے تھے اور اس لیے جب وہ برج کے قریب پہنچتے تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائیوں کی تلواروں کے گھاٹ اترتے چلے گئے، لیکن باوجود شہید ہو کر گرنے کے ان کے قدم نہ رکتے تھے بلکہ انتہائی جوش و غضب سے بڑھ کر چڑھ رہے تھے۔ موسیٰ، ان کے دونوں بیٹے اور کئی معزز سالار برج کے نیچے کھڑے یہ کیفیت دیکھ رہے تھے اور فرط غیظ و غضب سے ان کا خون کھول رہا تھا۔ ان کے دیکھتے دیکھتے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ اس برج کا نام اسی روز سے برج الشہداء مشہور ہو گیا۔ آخر موسیٰ سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے تلواریں دانتوں میں دبائیں اور ڈھال ہاتھ میں لے کر دوسرے ہاتھ میں ڈنڈوں کو پکڑتے ہوئے سیڑھی چڑھنے لگے۔ ان کے دیکھا دیکھی سیڑھیوں پر چڑھنے والے تمام مسلمانوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ برج کے قریب پہنچے اور انہوں نے سر ابھارا تو عیسائیوں کی تلواریں ان کی ڈھالوں پر پڑیں۔ موسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر ایک عیسائی کی ٹانگ پکڑ لی اور جلدی سے اسے کھینچ کر نیچے ڈال دیا۔ وہ نیچے کھڑے مسلمانوں کے سر پر پڑا۔ مسلمانوں نے اسے چونک کر دیکھا اور سمجھے کہ شاید کوئی مسلمان سیڑھی سے گر گیا ہے، مگر جب انہیں عیسائی نظر آیا تو انہوں نے تلواریں سونت لی۔ اسی عرصہ میں موسیٰ نے ایک اور عیسائی کو نیچے پھینک دیا، اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ اب موسیٰ برج میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے عیسائیوں کو طمع ہوئی اور وہ انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ ہر طرف سے ان پر تلواریں برسنے لگیں۔ فوراً ہی ایک اور مسلمان اوپر پہنچ گیا اور انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کا تانتا بن چکا تھا اور وہ ہر سیڑھی سے کودتے اور کودتے ہی تلوار لے کر مقابلے پر اتر آتے۔ عیسائی بھی ڈٹ گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان گنتی کے چند ایک ہی برج میں آئے ہیں، وہ انہیں قتل کر کے نیچے ڈال دینے کی بڑی کوشش کر رہے تھے۔ برج بہت بڑا تھا اور اس میں کافی مقدار میں عیسائی موجود تھے۔ مسلمانوں نے پھیل کر تلواریں چلانا اور عیسائیوں کی گردنیں اتارنا شروع کی۔ چونکہ مسلمانوں کو اس وجہ سے جوش اور غصہ آ رہا تھا کہ ان کے بہت سے آدمی شہید ہو گئے تھے، لہٰذا ان کا انتقام لینے کے لیے اس شدت سے حملے کر رہے تھے کہ عیسائیوں کے غول کٹ کر گر رہے تھے۔ ہر مسلمان خونخوار شیر بن گیا تھا اور ہر مسلمان کی تلوار فرشتہ اجل بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے چشمِ زدن میں ان تمام عیسائیوں کا خاتمہ کر دیا جو پہلے برج کے اندر موجود تھے، لیکن ان کی آمد کا سلسلہ لگا ہوا تھا اور اگلوں کے مرتے ہی پچھلے تازہ دم آ جاتے تھے۔ مگر جب کثیر تعداد قتل ہو گئی اور ان کی لاشوں سے تمام برج پٹ گیا تو وہ گھبرانے لگے اور پھر انہیں برج میں آنے اور لڑنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ جب مسلمان فصیل کی طرف آئیں گے تب ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا جائے گا۔ چونکہ اب مسلمان کافی تعداد میں برج کے اندر آ گئے تھے، اس لیے وہ فصیل کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی برج کے دروازے کے پاس بھی نہ پہنچے تھے کہ قلعہ کے نیچے سے اللہ اکبر کے پرشور نعرے کی آواز آئی۔ یہ لوگ لوٹ آئے اور انہوں نے جھانک کر دیکھا، انہیں سامنے سے اسلامی لشکر آتا دکھائی دیا۔ موسیٰ سمجھ گئے کہ عبدالعزیز امدادی لشکر لے کر وہاں پہنچ گئے ہیں۔ انہیں ان کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے جوش مسرت سے سرشار ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے کی تکرار فصیل سے نیچے کھڑے ہوئے تمام لشکر نے کی۔ عیسائی ان کے پیہم نعروں اور نئے آنے والے لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس کے بعد موسیٰ جب برج پر پہنچے تو انہوں نے عیسائیوں کو سفید جھنڈا لہراتے ہوئے پایا۔
ایک عیسائی نے آگے بڑھ کر کہا، ہم صلح کی شرائط لے کر آئے ہیں۔ موسیٰ نے پوچھا، کیسی شرائط؟ عیسائی، بعد میں طے ہوگا، فی الوقت جنگ بندی کر دی جائے۔ موسیٰ، پر ہم برج خالی نہیں کر سکتے، ہم نے اسے تلوار کے زور پر فتح کیا ہے۔ عیسائی، کچھ حرج نہیں، آپ برج پر قبضہ رکھیں۔ موسیٰ، برج پر رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کا کیا انتظام ہوگا؟ عیسائی، جو آپ مناسب سمجھیں۔ موسیٰ، ہمارا کچھ لشکر فصیل پر ٹھہرے گا۔ عیسائی، ہمیں منظور ہے۔ موسیٰ، اور تمہارے سپاہی فصیل سے اتر جائیں گے۔ عیسائی، لیکن اس طرح تو آپ تمام فصیل پر قبضہ کر لیں گے۔ موسیٰ، نہیں، بلکہ ہم حفاظت چاہتے ہیں۔ عیسائی، بہتر ہے۔ موسیٰ، تو تم اپنے ساتھیوں کو فصیل سے نیچے لے کر چلے جاؤ۔ عیسائی، بہت اچھا۔ عیسائی چلا گیا اور اس نے اپنی اور موسیٰ کی گفتگو سے دوسرے سرداروں کو مطلع کیا۔ تمام سرداروں نے سارے لشکر کو فصیل سے نیچے جانے کا حکم دیا اور تمام سپاہی فصیل خالی کر کے قلعے کے اندر چلے گئے۔ اب چند سردار موسیٰ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ موسیٰ، میں نے دیکھ لیا ہے، اب صرف میں 250 سپاہی برج اور برج کے سامنے فصیل پر تعینات کروں گا اور بقیہ تمام لشکر اسلامی خیموں میں چلا جائے گا۔ عیسائی، غالباً آپ ہی لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ ہاں، میرا نام موسیٰ ہے۔ تمام عیسائیوں کو ان کا نام سن کر حیرت ہوئی اور ان میں سے ایک نے کہا، آپ موسیٰ ہیں، غربی بلاد اسلامیہ کے وائسرائے؟ موسیٰ، جی ہاں۔ اب موسیٰ نے 250 مجاہدین بلا کر برج پر تعینات کیے اور باقی لشکر خیموں میں لوٹ گیا۔ تمام مجاہدین فتح و نصرت کے نعرے لگاتے خیموں میں آ گئے۔ موسیٰ نے کہا، اب میں بھی جا رہا ہوں، آپ معززین کو لے کر کل صبح خیمے میں آ جائیں۔ عیسائی بولا، بہتر ہے۔ عیسائی سردار بھی وہاں سے چلے گئے اور موسیٰ برج میں اتر کر اپنے خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ نیا آنے والا لشکر قیرون سے عبدالعزیز بن موسیٰ کی سرکردگی میں آیا تھا۔ یہ کل 7,000 تھا۔ انہوں نے آتے ہی جب لڑائی ہوتے اور مسلمانوں کو دھاوا کرتے دیکھا تو دشمنوں پر اپنی ہیبت بٹھانے کے لیے دور سے ہی نعرہ تکبیر نہایت زور سے بلند کیا۔ عیسائی یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ کہیں وہ فوراً ہی حملہ نہ کر دیں اور اس طرح دونوں لشکر قلعہ کو فتح کر لیں، جس سے عیسائی ڈر گئے اور انہوں نے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے عارضی طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی، جسے موسیٰ نے منظور کر لیا۔ موسیٰ برج کا انتظام کر کے نیچے اتر آئے اور انہوں نے برج کے نیچے سے اپنے خیمے تک مجاہدین تعینات کر دیے تاکہ اگر عیسائی برج والے مسلمانوں پر حملہ کریں تو وہ فوراً امداد کو پہنچ سکیں اور کچھ آدمی اطلاع کر دیں۔ پہلے اکثر اوقات ایسا ہو چکا تھا کہ عیسائیوں نے اپنے قول و اقرار کرنے کے بعد عہد شکنی کی تھی، اس لیے مسلمان ان کا اعتبار بہت کم کرتے تھے۔ جب موسیٰ نئے آنے والے اسلامی لشکر کے سامنے پہنچے تو عبدالعزیز نے آگے بڑھ کر موسیٰ کو سلام کیا۔ موسیٰ نے کہا، تم خوب وقت پر پہنچے۔ عبدالعزیز، میں آپ کا فرمان پہنچتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چل پڑا تھا۔ موسیٰ، بہت خوب کیا تم نے، تمہارے آنے سے عیسائی مرعوب ہو گئے۔ عبدالعزیز، کیا انہوں نے اطاعت قبول کر لی؟ موسیٰ، ابھی نہیں، ابھی تو عارضی جنگ بندی کی ہے۔ عبدالعزیز، شاید صلح پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ موسیٰ، کل ان کا وفد مصالحت کے لیے آئے گا، تم اپنے لشکر کو ٹھہراؤ اور خود بھی جا کر آرام کرو۔ عبدالعزیز، بہتر ہے۔ وہ سلام کر کے واپس لوٹے اور انہوں نے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ سپاہی گھوڑوں سے اتر پڑے اور انہوں نے خیمے نصب کرنا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر میں خیمے نصب کر کے وہ آرام کرنے لگے اور عبدالعزیز اپنے خیمے میں چلے گئے۔ موسیٰ اپنے خیمے پر پہنچے۔ وہ کبھی کبھی خضاب لگا لیا کرتے تھے، آج بھی کچھ ان کے دل میں آ گئی اور انہوں نے خضاب لگا کر داڑھی کو سیاہ کر لیا۔ دوسرے روز آفتاب طلوع ہوتے ہی عیسائیوں کا وفد ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت کچھ لوگ وہی تھے جو گزشتہ روز برج کے سامنے عارضی التواء جنگ کرانے کے لیے موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور کچھ لوگ دوسرے تھے۔ موسیٰ کو عجیب لگا کہ اگر یہ لوگ صلح کے لیے آئے ہیں تو گفتگو کیوں شروع نہیں کرتے، اور اگر صلح نہیں چاہتے تو آخر آئے ہی کیوں ہیں؟ نہ آتے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد آخر موسیٰ نے دریافت کیا کہ یہ کیسے تشریف لائے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، ہم آپ کے امیر سے ملنا چاہتے ہیں جن سے کل برج پر ملاقات ہوئی تھی۔ موسیٰ، وہ میں ہی ہوں، میرا نام ہی موسیٰ ہے، میں ہی مغربی بلاد اسلامیہ کا وائسرائے ہوں۔ کل مجھ سے ہی گفتگو ہوئی تھی۔ جو لوگ ان سے گزشتہ روز مل چکے تھے انہوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ وہی ہیں؟ موسیٰ، ہاں، کیوں؟ ایک عیسائی نے کہا، مگر کل تک تو آپ کی داڑھی بالکل سفید تھی۔ موسیٰ نے مسکرا کر کہا، جی ہاں،
آج سیاہ ہے۔ اہل اندلس خضاب کے نام سے ہی واقف نہ تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ سفید بالوں کو سیاہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ موسیٰ نے داڑھی سیاہ کر لی تھی اس لیے انہوں نے انہیں نہیں پہچانا، اور جب موسیٰ نے بتایا کہ میں ہی وہی ہوں جن سے کل آپ کی بات ہوئی تھی تو انہیں بہت حیرت ہوئی، اور انہوں نے اپنی زبان میں آپس میں کچھ کہا۔ دنیا کی کون سی قوم ان سے لڑ سکتی ہے جو اپنی عمر تبدیل کر سکتے ہیں، جن کے بوڑھے جب چاہیں جوان ہو سکتے ہیں؟ بہتری اسی میں ہے جو شرائط پیش کریں، مان لیں اور تسلیم کر کے صلح کر لیں۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے۔ چنانچہ موسیٰ سے ایک آدمی نے کہا، ہم فضول خون ریزی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ ایسی شرائط پر صلح کر لیں جن سے ہماری قوم کی سبکی نہ ہو۔ موسیٰ، میں نے پہلے ہی قاصد آپ کے پاس بھیجا تھا، میں خود خلق خدا کا خون بہانا پسند نہیں کرتا، اس لیے ہماری شرائط کچھ سخت اور اہانت انگیز نہ ہوں گی۔ ایک عیسائی نے کہا، اچھا تو شرائط بیان کریں۔ موسیٰ، یہ کہ جو لوگ قلعہ مریڈا میں رہنا چاہتے ہیں انہیں اپنے تمام ہتھیار اور گھوڑے ہمارے حوالے کرنے ہوں گے، اور جو لوگ یہ نہیں پسند کرتے انہیں مریڈا سے چلے جانے کی اجازت دی جائے گی، مگر ان کے جانے سے پہلے ان کی تمام املاک ضبط کر لی جائیں گی۔ جو لوگ قلعہ میں رہیں گے ان کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہم ہوں گے، انہیں معمولی محصول جزیہ کے نام پر ادا کرنا پڑے گا۔ عیسائی، یہ شرائط معقول ہیں، ہمیں منظور ہیں۔ موسیٰ، بس تو آپ جائیں اور سب گھوڑے اور ہتھیار جمع کر لائیے، لیکن یہ خیال رکھیے کہ کسی کے پاس ان دو چیزوں میں سے کوئی چیز رہ نہ جائے۔ عیسائی، اطمینان رکھیے، ایسا نہ ہوگا، جب اعتبار کرتے ہیں تو ہم دغا بازی نہ کریں گے۔ موسیٰ، شرافت کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہتھیار یا گھوڑے پائے گئے تو اس کی تمام چیزیں بحق اسلامیہ ضبط کر لی جائیں گی اور اسے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ عیسائی، نہایت مناسب ہے، ہم شام تک یہ چیزیں جمع کر کے حاضر ہو جائیں گے۔ موسیٰ، بہتر ہے۔ عیسائی سلام کر کے چلے گئے، اور موسیٰ نے لشکر میں اعلان کر دیا کہ آج جنگ ملتوی رہے گی۔ شام تک عیسائی گھوڑے اور ہتھیار جمع کر لائے۔ موسیٰ نے ان کو شمار کرا کر اپنی تحویل میں لے لیا، اور اسی وقت علی بن ربیعہ کو قلعہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ چلتے وقت اسے ہدایت بھی کی کہ کسی عیسائی سے کوئی تعرض نہ کرے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے۔ علی نے جاتے ہی قلعہ پر قبضہ کر لیا، اور یہ واقعہ یکم شوال 93 ہجری عین عید الفطر کے روز کا ہے۔ عبدالعزیز بن موسیٰ کو یہ خطہ نہایت ہی بھلا معلوم ہوا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں کے متعلقات کی سیر کرنے لگے۔ پہلے وہ پہاڑ پر گئے، جس طرف بھی انہوں نے نظر اٹھائی انہیں سبزہ ہی نظر آیا۔ وہ سبز پہاڑ کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس کے نظارے میں ایسے محو ہوئے کہ بے اختیار بڑھتے ہی چلے گئے۔ جو وہ بڑھتے جاتے تھے پہاڑ کی دل فریبی بڑھتی ہی جاتی تھی۔ بہت سی چٹانیں پھولوں سے لدی ہوئی تھیں، اور ان پر عجیب قسم کے درخت کھڑے تھے۔ وہ ان چٹانوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی وادی میں جا نکلے جس کا چپا چپا سرسبز تھا، لیکن اس میں کھنڈرات بھی بہت زیادہ تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں وہاں آبادی تھی جو استبداد زمانہ نے مٹا کر کھنڈر بنا ڈالی تھی۔ وہ ان کھنڈرات کو دیکھتے ہوئے بڑھتے رہے۔ کچھ دور جا کر انہیں ایک پتھر کا بت نظر آیا جو اتنا اونچا تھا کہ اس کا سر مشکل سے نظر آتا تھا۔ اس کی اتنی بلند جسامت دیکھ کر خوف آتا تھا۔ انہوں نے پہلے کبھی اتنا بڑا بت نہ دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران اور شزدر رہ گئے۔ بت کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا، یہ وہی وادی ہے جس کا میں نے قیرون میں خواب دیکھا تھا۔ یہ وادی جو میں دیکھ رہا ہوں اس کی سب چیزیں ویسے ہی ہیں جو میں نے خواب میں دیکھی تھیں، لیکن وہ عورت نہیں ہے جو اس بت کے دوسری طرف نظر آئی تھی۔ کیا میرا خواب سچا ہونے والا ہے؟ انہوں نے پھر بت کو دیکھا۔ عجیب قسم کا پتھر کا بت تھا۔ اس کا ہر عضو نہایت صاف کاریگری سے بنایا گیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میں کہیں جوڑ نظر نہ آتا تھا کہ ایک چابک دست صناعی نے کسی چٹان کو کاٹ کر اس بت کو تیار کیا تھا۔ عبدالعزیز نے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ بلندی کی وجہ سے اس کی صورت واضح نظر نہ آتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کی پشت کی طرف چلے گئے۔ ان کی نگاہیں پھولوں کے اوپر سے ہوتی ہوئی سامنے جا پڑیں۔ ان سے تھوڑی ہی دور چند عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ سب نہایت بیش قیمت لباس پہنے ہوئے تھیں۔ ان کے درمیان ایک کم سن حسینہ کھڑی تھی جو اعلیٰ قسم کا لباس اور آبدار موتیوں اور جواہرات کے زیورات پہنی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں ایک توق تھا جس میں لعل و یاقوت اور دوسرے بیش قیمت ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ وہ اس قدر چمک رہا تھا کہ اس کی طرف نظر بھر کر دیکھا نہیں
نہیں جا سکتا تھا۔ اس توق نے حور وش کے چہرے میں بجلیاں بھر دی تھیں اور اس کی صورت آفتاب کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اس کے رخساروں سے حسن کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ دوسری طرف اسماعیل کے آ جانے سے مغیث الرومی اور تمام مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ خود اسماعیل بھی نہایت مسرور تھے۔ مغیث الرومی انہیں اپنے ساتھ اسی محل میں لے گئے جس میں وہ خود ٹھہرے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اسماعیل کی گرفتاری اور رہائی کے مفصل واقعات بیان کرنے کی استدعا کی، اور انہوں نے اپنی گرفتاری اور رہائی، پہاڑ کی چٹان کی چڑھائی، قیمتی پتھر اور چاندی کے کانوں کے تمام حالات تفصیل سے بیان کر دیے۔ مغیث الرومی اور دوسرے مسلمان بیٹھے نہایت تعجب اور بڑے شوق سے سنتے رہے۔ جب وہ سب کچھ بیان کر چکے تو مغیث الرومی نے کہا، نہایت حیرت انگیز واقعات سنائے ہیں آپ نے۔ کیا آپ اب بھی اس چٹان پر پہنچ سکتے ہیں جہاں چاندی اور پتھر کی کانیں دیکھی ہیں؟ اسماعیل: جی ہاں، میرے خیال میں اب بھی وہاں پہنچ سکتا ہوں۔ مغیث الرومی: مگر تم اسے بھول جاؤ اور کبھی وہاں جانے کا ارادہ نہ کرنا۔ اسماعیل: میں خود کبھی وہاں جانا نہیں چاہتا۔ مغیث الرومی: دیکھو، دولت انسان کو اس دنیا کی دل فریبیوں میں پھنسا کر اللہ سے دور اور عقبہ سے غافل کر دیتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے دنیا کی دولت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے پہاڑ بنا دیتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسماعیل: اچھا، اب آپ لڑائیوں کے واقعات سنائیے۔ مغیث الرومی نے شاہ رازر کے ٹڈی دل لشکر کی لڑائی اور قرطبہ کی فتح کے تمام حالات نہایت تفصیل سے بتائے۔ یہ سن کر اسماعیل نے کہا، میرے لیے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھا ٹکریں مارتا رہا اور آپ دشمنوں سے قتال کرتے رہے۔ کاش میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا اور اپنے دل کے حوصلے نکالتا۔ مغیث الرومی: افسوس نہیں کرتے، ہم اپنے وطن اور گھر سے قتال کرنے کے لیے ہی آئے تھے۔ تم جہاں کہیں بھی رہے، مجبوری کی وجہ سے رہے، اور انشاءاللہ تمہیں ثواب ملے گا، انہی مجاہدین کے برابر ملے گا۔ اس کے علاوہ ابھی بہت ملک باقی پڑا ہے، خوب حوصلے نکالنا۔ اسماعیل: اور تدمیر کا کیا ہوا؟ مغیث الرومی: وہ بچ کر بھاگ نکلا۔ اسماعیل: انشاءاللہ اسے میں ہی ٹھکانے لگاؤں گا۔ مغیث الرومی: انشاءاللہ اب آپ اپنے لیے ایک کمرے کا انتخاب کر لیں اور آرام کریں۔ اسماعیل: جی بہتر۔ اسماعیل اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ محل انتہائی شاندار تھا اور نہایت خوبصورت اور لمبے چوڑے کمرے تھے۔ ایک کمرہ انہوں نے بھی منتخب کر لیا اور اس میں ٹھہر گئے۔ انہیں اس کمرے میں ٹھہرے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی بلقیس کے کمرے کی طرف جانے کی کوشش نہ کی۔ دراصل انہیں یہ خیال تھا کہ بلقیس جب تک پہاڑ پر تھی اسے حفاظت کے لیے ان کی ضرورت تھی، مگر اب وہ اپنے گھر آ گئی تھی تو اسے ان کی حاجت نہیں رہی تھی۔ چونکہ قرطبہ پر مسلمانوں کا عمل دخل ہو گیا، اس لیے اب وہاں ان کے رہنے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ چنانچہ مغیث الرومی نے انہیں طلیطلہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور مسلمان تیاریاں کرنے لگے۔ تیسرے دن مغیث الرومی 200 مسلمانوں کو قرطبہ چھوڑ کر باقی لشکر کے ساتھ طلیطلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عبدالعزیز کوہ والی بت ناز کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نازنین تھی ہی بے حد حسین، اس پر اعلیٰ قسم کی پوشاک، بہترین زیورات اور ان پر ترہ خوشنما اور چمکدار توق پہنے اور بھی خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ یہ نائلہ تھی، رازرگ کی بیگم اور اندلس کی ملکہ۔ عربی اور عیسائی ہر دو مورخین نے اس کی بہت تعریف لکھی ہے، خصوصاً عیسائی تو اسے ارض اندلس کی حور لکھتے ہیں، مسلمان بھی اندلس کی نازنین کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ کچھ وقفہ بعد نائلہ بل کھاتی ہوئی بڑھی اور عبدالعزیز کے پاس آ کر بولی، آپ کون ہیں؟ وہ عربی جانتی تھی اور نہایت فصاحت سے بول رہی تھی۔ عبدالعزیز نے کہا، میں ایک گمنام شخص ہوں۔ نائلہ ہنس پڑی اور بولی، گمنام؟ یا آپ نے اپنا نام ہی نہیں رکھا؟ مسلمانوں کے والی یا امیر آپ کے رشتہ دار ہیں؟ عبدالعزیز: ہاں، وہ میرے والد ہیں۔ نائلہ: یہ پچھلا لشکر شاید آپ ہی لے کر آئے ہیں، آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ عبدالعزیز: عرصہ ہوا تھا، ایک خواب دیکھا تھا۔ نائلہ چونک کر: خواب؟ عبدالعزیز: ہاں۔ نائلہ: کیا دیکھا تھا؟ عبدالعزیز: جو کچھ اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ نائلہ: کیا یہ سرزمین آپ نے پہلے دیکھی تھی؟ عبدالعزیز: بالکل بھی نہیں۔ نائلہ: پھر خواب میں کیسے دیکھ لیا؟ عبدالعزیز: میں نہیں کہہ سکتا کہ کیسے، لیکن دیکھا، یہی کھنڈرات، یہی بت، اور اسی طرح بت کے پیچھے آپ کو کھڑے دیکھا۔ نائلہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئی اور بولی کہ آپ نے مجھے کھڑے دیکھا؟ عبدالعزیز: ہاں۔ نائلہ: عجیب بات ہے یہ تو،
عبدالعزیز: ہاں، نہایت عجیب۔ جب میں نے اپنا خواب بیان کیا تو وہاں سیوطا کے گورنر کونٹ جولین اور اشبیلیا کے راہب بھی موجود تھے۔ نائلہ کو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، وہ دونوں وہاں کیوں گئے تھے؟ عبدالعزیز شاہ رازرق نے کونٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا کی آبرو ریزی کی تھی، وہ فریادی بن کر گئے تھے۔ نائلہ نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر افسردہ سی ہو گئی۔ اس افسردگی میں بھی کمال حسین معلوم ہوتی تھی۔ عبدالعزیز نے کہا، مجھے کونٹ نے بتایا تھا کہ وہ خوشنما توق والی دوشیزہ حور نائلہ ہے جو اندلس کی ملکہ ہے۔ نائلہ کے چہرے سے غم و حسرت کے آثار ظاہر ہو گئے تھے۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ غالباً اسے اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا تھا جب کہ وہ اندلس کی ملکہ تھی اور وہاں کا ہر باشندہ اس کی عزت کرتا تھا، مگر اس کے ہوسکار شوہر کی بدکاری نے اس کی جان لے لی اور ملکہ اندلس کو دارالسلطنت سے بھاگ کر مریڈا میں پناہ لینا پڑی۔ عبدالعزیز نے دریافت کیا، کیا آپ ہی کا نام نائلہ ہے؟ نائلہ: جی ہاں، مجھ بد نصیب کا نام ہی نائلہ ہے۔ عبدالعزیز: آپ بد نصیب نہیں، خوش قسمت ہیں، ایسے خوش نصیب کہ جس پر دنیا رشک کرتی ہے۔ نائلہ: آہ، میں جانتی ہوں۔ وہ اس قدر غمزدہ ہو گئی کہ فقرہ پورا نہ کر سکی۔ عبدالعزیز نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ افسردہ نہ ہوں، آپ جو حکم دیں گی میں اس کی تعمیل کروں گا۔ نائلہ: آہ، میں حکم دوں گی؟ ایک قیدی کیا حکم دے سکتا ہے؟ عبدالعزیز: مگر آپ تو قیدی نہیں ہیں۔ نائلہ: میری قوم آپ کی غلام ہے۔ عبدالعزیز: نہیں نہیں، آپ کا نیز نہیں ہے، بلکہ آپ آزاد ہیں۔ ایسا خیال کر کے اپنے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نائلہ: مقدر کا لکھا پیش آتا ہے، مجھے اس کا رنج ضرور ہے، لیکن اس رنج سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبدالعزیز: آپ ذرا بھی غم نہ کریں، بتائیں مجھے آپ کیا چاہتی ہیں؟ نائلہ: آپ کا بے حد شکریہ، میں نے سنا ہے کہ والی طلیطلہ جانے والے ہیں۔ عبدالعزیز: جی ہاں۔ نائلہ: آپ بھی چلے جائیں گے؟ عبدالعزیز: بے شک، مجھے ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ نائلہ: کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ عبدالعزیز: بڑی خوشی سے۔ نائلہ: بس تو یہی عنایت کر دیجئے۔ نائلہ جس قدر حسین تھی، اسی قدرت نے اسے سیرت بھی اچھی عطا کی تھی۔ عبدالعزیز: کیا آپ نے مجھے پہلے دیکھا تھا؟ نائلہ: ہاں، مگر یہ نہیں بتاؤں گی کہ کب اور کہاں۔ عبدالعزیز: اور آپ مجھ سے ملنا چاہتی تھیں؟ نائلہ: بے شک۔ عبدالعزیز: مگر میں واقف بھی نہیں تھا کہ یہاں بت ہے، اتفاقیہ ہی اس طرف نکل آیا تھا۔ عبدالعزیز: اچھا، اب چلیے۔ دونوں آگے پیچھے چل پڑے اور خادمائیں ان کے پیچھے چلنے لگیں۔ دونوں استراحت افزا وادی کی سیر کرتے مریڈا کے قلعہ کے پاس پہنچ گئے۔ نائلہ سلام کر کے قلعہ کے اندر چلی گئی اور عبدالعزیز اسلامی لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔